الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں، سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں جو ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے، سورہ النساء ہے اور آیت نمبر 15 ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہاری عورتوں میں سے اگر کوئی بدکاری کی مرتکب ہو جائیں تو ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لاؤ۔ اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ رب العزت خود ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ نکال دے۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ چونکہ سورہ النساء ہے اور اس صورت کا نام ہی بتا رہا ہے کہ اس میں عورتوں کے حقوق پر اور ان کی عفت و عصمت پر ترجیحی بنیادوں پر قوانین نازل کیے گئے ہیں۔ اور ناظرین کرام، آج کے سبق میں ایک قانون نازل کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ پچھلی آیات میں عورتوں کے حقوق کی بات تھی، وراثت پر مشتمل حقوق بیان کیے گئے تھے، اور آج ناظرین کرام آج کے سبق میں ایک قانون ایک دوسری نوعیت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر وہی عورت جس کے حقوق کے تحفظ میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، اور ان کے حقوق ہم نے ترجیحی بنیادوں پہ بیان کیے تھے، یہاں تک کہ یہ بھی ہم نے فرما دیا تھا کہ اگر کوئی صالح کام مرد کرتا ہے یا عورت کرتی ہے تو جزا دونوں کی برابر ہے، اور اگر گناہ کوئی مرد کرتا ہے یا عورت کرتی ہے تو دونوں کی سزا بھی برابر ہے۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی بدکاری کر بیٹھے یا اس جرم کا ارتکاب کر بیٹھے اور تم اس کو ثابت کرنا چاہتے ہو تو 4 گواہ لے کر آؤ، اور 4 گواہ بھی کون ہوں؟ وہ مرد ہوں۔ ناظرین کرام، یہ بڑی کڑی شرط رکھ دی اللہ رب العزت نے ثبوت کے لیے۔ اس کڑی شرط کی کیا حکمتیں ہیں؟ 2 حکمتیں میں آپ کے سامنے مقدمے کے طور پہ عرض کرتا ہوں۔ ایک ناظرین کرام، وجہ یہ ہو سکتی ہے 4 گواہ لانے کی جو شرط اللہ رب العزت نے یہاں رکھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ گھر کے اندر ہی اس عورت کے بارے میں کوئی دشمنی رکھتا ہو، پرخاش رکھتا ہو، کوئی ناراضگی رکھتا ہو، تو اس دشمنی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ گھر کے اندر سے ہی کوئی اس کا شوہر بھی ہو سکتا ہے، کوئی اقارب میں سے کوئی دوسرا رشتہ دار ہو سکتا ہے، وہ الزام لگا سکتا ہے، تہمت لگا سکتا ہے کہ اس عورت نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ ہمارے عام معاشروں میں یہ باتیں عام نظر آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ناظرین کرام اس لیے 4 گواہوں کی شرط رکھ دی۔ اچھا، دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے ناظرین کرام، جو مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے اللہ رب العزت کی اس شرط کے پس منظر میں، وہ یہ ناظرین کرام کہ 5ویں پارے کی آخری آیت ہے، سورہ النساء ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم۔ اللہ کو کیا پڑی ہے؟ ناظرین کرام اب ترجمہ سنیے گا، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے؟ اس کو کوئی شوق نہیں ہے، اگر تم شکر گزار بن کے رہو اور صاحب ایمان بن کر رہو تو اللہ کو شوق نہیں ہے تمہیں عذاب دینے کا۔ ناظرین کرام ایسے ہی ہے کہ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے کن کے لیے؟ جو غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، محروم المال ہیں، ان کے لیے زکوٰۃ فرض کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے غریب پیدا کیے جائیں چونکہ پھر ان کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اول تو اللہ رب العزت کی خواہش یہ ہے کہ کوئی اس قدر مسکین ہو ہی نہ کہ اس کو زکوٰۃ دی جائے، کوئی زکوٰۃ لینے والا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اسی طرح ناظرین کرام آج کے سبق کا جو خلاصہ ہے، جو روح ہے، جو سپیرٹ ہے، وہ یہ ہے کہ سوسائٹی اتنی پاک ہو، معاشرہ اتنا پاک ہو کہ یہ جرم کے ارتکاب ہوں ہی نہ،
اور اگر کسی وجہ سے ہو جائیں تو پھر اس کی ریمیڈی یہ ہوگی. اور ریمیڈی کے لیے بھی اللہ نے یہ جو شرط رکھی ہے ناظرین کرام 4 گواہوں کی، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ تو خود کہتا ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے میں تمہیں عذاب دوں. اس کا مطلب یہ اس کو شوق نہیں ہے، اللہ نہیں چاہتا عذاب دینا. لیکن اگر کوئی اپنے کرتوت کی وجہ سے باز نہیں آتا تو پھر اللہ اس کو جو جسد انسانیت ہے اس کو پاک رکھنے کے لیے اس کو سزا دینا چاہتا ہے. لیکن پھر بھی میں دوبارہ ناظرین کرام عرض کروں گا، کون ایسا حواس باختہ شخص ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، کہ 4 گواہوں کو لائن میں کھڑا کر کے اور انہیں کہے کہ دیکھو ہم یہ گناہ کرنے لگے ہیں؟ کبھی ایسا نہیں سنا. ہمیشہ یہ گناہ چھپ کے ہوتا ہے اور چھپ کے کرنے والا کرتا ہے. ناظرین کرام پھر اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ اتنی کڑی شرط رکھ کر پھر بھی اپنے گناہ گار بندے کو بھی حد سے بچانا چاہتا ہے. ناظرین کرام 2 سزائیں ہیں، سزاؤں کی 2 نوعیتیں ہیں. ایک ہے حد، ایک ہے تعزیر. حد وہ ہے جس کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے کہ اس سے پیچھے نہیں ہو سکتا کچھ بھی، 1 انچ بھی ہم اس کے پیچھے نہیں ہو سکتے. اور حد کے لفظی معنی بھی یہی ہوتے ہیں جو آخری ایکسٹریم، اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں. اگر ایک شخص کو حد لگا دی جائے، یعنی کہ قتل کے بدلے قتل، موت کے بدلے موت، تو موت کے بعد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ایک ناظرین کرام سزا کی دوسری نوعیت ہے تعزیر. اور تعزیر کیا ہے؟ وہ حد نہیں ہوتی. حد ہے جس کا اللہ نے فیصلہ کر دیا یا اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا. تعزیر یہ ہے کہ قاضی القضات جو آج موجود ہیں عدالتوں میں، وہ جرم کی نوعیت کے مطابق، اس کی سنگینی کے مطابق خود اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو سامنے رکھ کر تقوی کی بنیاد پر فیصلہ کر کے کچھ جرم کی سزا مقرر کر دیں. اور وہ سزا کم بھی ہو سکتی ہے، جرم کی نوعیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن حد نہیں ہو سکتی. تو ناظرین کرام اللہ رب العزت نے 4 گواہوں کی شرط رکھ کر اب اتنا سنگین جرم کرنے والے بندے کو بھی یا بندی کو بھی بچانا چاہا ہے کہ بچ جائے، توبہ کر لے، اور پھر جسد انسانیت کو پاک رکھنے کے لیے ناظرین کرام اللہ رب العزت نے اس کی توبہ قبول کرنے کے بھی فیصلے کیے ہیں. لیکن ہر صورت میں اللہ نے اپنی مخلوق کا خیال رکھا ہے جس طرح خالق رکھنا چاہتا ہے، یا جس طرح خالق کو مخلوق کا خیال رکھنے کا حق ہے. اللہ نے اپنا حق پورا کیا ہے. ناظرین کرام اور آج کے سبق میں ہمارے لیے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے کیا زاویے ہیں؟ یہ جو سزا ہے 4 گواہوں کی، ان گواہوں کی نوعیتیں کیا ہوں گی، ان گواہوں کے اعتبار کیسے کریں گے، اور وہ کیسے لوگ ہوں گے، کہاں سے ہوں گے، گھر سے ہوں گے، باہر سے ہوں گے، ان تمام موضوعات پر آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں. اور گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام میری دائیں جانب جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں، سیالکوٹ سے ہمارے مہمان ہیں جناب مفتی حافظ شہزاد احمد قادری قصوری. ناظرین کرام مفتی صاحب جو ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، استاذ بھی ہیں آپ، خطیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں، اور حرف استناد کے ساتھ آپ گفتگو کرتے ہیں. پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں. جب بھی ہم نے سیالکوٹ سے بلایا وہ تشریف لائے ہیں، آج پھر پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. اور ناظرین کرام میری بائیں جانب جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں وہ ہیں علامہ شمس الزمان قادری. آپ ان کے صاحبزادے ہیں، بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں، جناب صاحبزادہ پروفیسر وحید الزمان. ناظرین کرام آپ بھی استاذ ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، آپ بھی عالم دین بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں. ماشاءاللہ نسل نو کی آبیاری کرتے ہیں، اپنے علم کے ساتھ تربیت کرتے ہیں، اپنے علم کے ساتھ پروگرام صدائے قرآن کی مستقل زینت ہیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حافظ صاحب مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا پروگرام کا، اور آج کا جو موضوع ہے یہ بڑا اہم ہے. جی. ایک جرم ہے جی. جو سرزد ہوتا ہے جی. کسی عورت سے یا مرد سے، جی. جس کو ہم زنا بھی کہتے ہیں، جی. بدکاری بھی کہتے ہیں. جی. آج سورہ النساء کی آیت نمبر 15 میں، اس سے پہلے وراثت کے قوانین تھے، یکدم جی. موضوع سوئچ کیا ہے. جی. تو اس موضوع پہ آ گیا ہے جی. کہ اگر کوئی تمہاری عورتوں میں سے یہ زنا کا ارتکاب کر بیٹھے جی. تو اس پر 4 گواہ لاؤ
جی اور اگر وہ گواہی دے دیں جی کہ اس نے یہ جرم کیا ہے جی تو پھر اس کو بند کر دو، گھر میں قید کر دو جی یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے، جی بالکل یا پھر اللہ کو دوسرا راستہ نکال دے اس کے لیے۔ جی ایک تو حافظ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو زنا کی سزا جس کا سورہ النساء میں ذکر ہو رہا ہے، جی پھر سورہ نور میں آگے چل کے جی ایک بہت واضح انداز میں جی صراحت کے ساتھ نص کے طور پر جی اس کی سزا بیان ہوئی ہے بالکل کہ 100 کوڑے لگائے جائیں اس کو جی یا رجم کیا جائے، جی لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اس کو گھر میں ہی قید کر دیا جائے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ فرمائیں کہ ایک تو میں نے عرض کیا کہ میری نظر میں یہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اتنی کڑی شرط رکھ کر پھر بھی اپنی رحیمیت کو غالب ہی رکھا ہے اپنے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ میں رحم کرنے والا ہوں۔ جی عرش الہی پر جو اس نے اپنی ایک صفت لکھ رکھی ہے وہ اس کی صفت رحیمیت ہے۔ جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اپنی صفت رحیمیت کی بنا پر اللہ رب العزت نے 4 گواہوں کی شرط رکھ دی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر طور بچانا چاہا ہے جی بالکل حد سے، جی بالکل آخری سزا سے بچانا چاہا ہے۔ بچانا چاہ دیکھیں نا، وہ خالق ہے، مخلوق ہے، محبت بھی ہے، ہاں بالکل اور جرم بھی کیا ہے، لیکن پھر بھی نہ 4 گواہ ملیں گے نہ حد لگے گی، جی تو اس صورت میں تو بچانا ہی چاہا ہے۔ لیکن جی ناظرین کرام، میں یہاں واضح کر دوں کہ بچانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر 4 گواہ نہیں ملے تو بس چھوڑ دیا جائے، نہیں، اس پر تعزیر تو لگے گی، جی حد نہیں لگے گی۔ جی بالکل کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ہاں قبلہ ڈاکٹر صاحب، میں انتہائی آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ مجھے یہاں پر دعوت دی اور پبلک نیوز چینل کا کہ جس کے پلیٹ فارم پر دوبارہ پھر حاضری کا موقع ملا۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے جی جی تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ احکام شرعی جو ہے وہ اعتدال پر مبنی ہے، ان میں افراط و تفریط نہیں ہے، نہ یہ کہ عورت کو بالکل اسلام یہ کہتا ہے کہ دبا کر رکھا جائے، اور نہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے حقوق سلب کر دیا جائے، اور نہ یہ کہ اسے بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے، اور نہ یہ کہ اس کی بے راہ روی پر بھی اس کا محافظہ اور مواخذہ نہ کیا جائے۔ اور قبلہ ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے سوال کیا کہ زنا کے ثبوت کے لیے 4 مردوں کی گواہی کیوں شریعت نے ضروری قرار دی ہے، وہ اس لیے ہے کہ کسی کو جان سے مارنا یہ انتہائی سنگین مسئلہ ہے، اور شرع کے نزدیک یہ نازک ترین مسائل میں سے ہے، تو لہذا اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کسی بندے پر جو ہے وہ الزام تراشی کر دی جائے اور محض الزام تراشی کی بنیاد پر اس کو سزا دے کر جو ہے وہ اس کی جان تلف کر دی جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر زنا کے ثبوت کے لیے بار ثبوت جو ہے وہ اس کو سخت رکھا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو، اور یہ سزا کڑی شرط عائد کی ہے تاکہ لوگوں کی عزتیں محفوظ رہیں اور کوئی شخص 2 جھوٹے گواہ پیش کر کے کسی کو بلا وجہ جو ہے وہ تہمت کا نشانہ نہ بنائے۔ ہاں، اگر کوئی 4 مسلمان گواہ پیش نہ کر سکا تو اس پر حد قذف بھی رکھی ہے، تاکہ اس کو یہ بھی احساس ہو کہ اگر میں جھوٹی گواہی دوں گا تو اس پر مجھے جو ہے وہ 80 کوڑے بھی لگائے جائیں گے، تو ظاہر ہے جھوٹی گواہی دینے کی وجہ سے، جھوٹی گواہی دینے کی وجہ سے، تو وہ پھر یا اس لیے کہ زنا کا ارتکاب مرد اور عورت کرتے ہیں اور ہر 2 کو سزا ملتی ہے، اس میں 4 گواہ شریعت نے مقرر کیے تاکہ ہر ایک کے حق میں 2 گواہ ہو جائیں اور نصاب شہادت جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ ٹھیک، آپ کی اجازت ہو تو میں پروفیسر صاحب سے، جی پروفیسر وحید الزمان صاحب بسم اللہ الرحمن کیا الرحیم، کہیں گے اسی تناظر میں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، بہت مشکور ہوں آپ کا، ایک مرتبہ پھر صدائے قرآن کی صدا میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جی، دعا ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ اسی طرح ہمیشہ ہمیں ساتھ رکھے۔ آمین۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو آیا مبارکہ آپ نے جو اپنے مقدمے میں پیش کی تھی، آپ نے اس میں بڑا خوبصورت جملہ فرمایا تھا کہ ساری بات عورت کی عزت کی اور عصمت کی جا رہی ہے، جی،
اور دیکھیں اللہ و تبارک تعالیٰ نے اس کا تسلسل مزید آگے ابھی چل رہا ہے. ہاں جی. اور اس آیہ مبارکہ میں کیا وجہ ہے کہ 4 گواہوں کا ذکر کیا؟ جی جی. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کئی ایسے معاملات ہیں کہ جس میں صرف ایک عادل شخص کی گواہی کافی ہوتی ہے، اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ صرف 2 گواہ ہوں تو کام چل جاتا ہے، لیکن یہ خاص ایسی حد ہے کہ جس کے اوپر 4 گواہوں کی ڈیمانڈ اور کی مردوں گئی، کی، اور وہ بھی 4 مسلمان مردوں کی. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بعض ایسے معاملات ہیں کہ مرد نہیں، صرف ایک عورت کی گواہی 100 مردوں پہ بھی بھاری ہے. لیکن اس معاملے میں اللہ و تبارک تعالیٰ نے کس قدر سختی سے جو ہے نا معاملہ کیا ہے کہ 4 لوگ وہ بھی مسلمان مرد ہوں گے. اچھا، اس میں سب سے پہلی وجہ تو ایک یہ ہے کہ عربوں کا نا ایک رواج تھا. وہ یہ کیا تھا کہ عورت پر بہتان لگاتے تھے اور اس کو گھر سے باہر بھیج دیتے، اور یہ بڑا آسان طریقہ ہوتا تھا ان سے جان چھڑوانے کا. اب سوسائٹی میں عورت کی وہ عزت نہیں بن پا رہی تھی جو اللہ اور اس کا رسول چاہتا تھا، اس لیے سب سے پہلے تو یہ اقدام کیا گیا کہ تم اب ایسے کسی بھی عورت پر بہتان لگا کر الزام تراشی کر کے اس کو باہر نہیں نکال سکتے. صحیح. ہاں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری عورت بدکار ہے تو یہ پہلا حکم آیا کہ اس کو پھر گھر میں بند کر دو. اب جب گھر میں بند کر دیا، انتظار کرو یا تو اس کو موت آ جائے یا پھر انتظار کرو کہ اللہ و تبارک تعالیٰ دوسرا رستہ تمہارے لیے کوئی نکال دے. اب دوسرا رستہ جیسے کہ آپ نے فرمایا تو سورۃ النور میں اللہ و تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما. اچھا، دوسری حکمت اس کی یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایک خاتون کی صرف اپنی عزت نہیں، ڈاکٹر صاحب، جی جی، پورا خاندان کھڑا اس کے سامنے، بالکل پورے اس کے بہن بھائی، اس کی اولاد، بہن بھائی، عفت کا مسئلہ اور ہے، پھر عصمت اتنا کا مسئلہ ایک طویل سفر ہے. اللہ و تبارک تعالیٰ نے اس کو بھی محفوظ فرمایا، اور اس کے بعد پھر یہ 2 حدود ہیں، ایک حد نہیں ہے. گویا مرد پر بھی حد جاری ہو رہی ہے اور عورت پر بھی حد جاری ہوگی. اس لیے اس میں یہ حکمت ہے کہ 4 گواہوں کو اللہ و تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ڈیمانڈ کی ہے. اللہ. اچھا، اب اس میں ایک دیکھیں کہ اب چونکہ یہ معاملہ عزت نفس کا ہے، عزت کا ہے، سوسائٹی میں ایک امن اور امان قائم کرنا ہے، تو اس میں شرط بھی یہ ہے کہ جو شخص گواہی دے گا وہ ایسا نہیں کہ کوئی بھی شخص آ کے گواہی دے سکتا ہے. جی جی، اس کے لیے کچھ موضوع شرائط پکڑا اور لے آئے گواہی دے دو، ایسے آیا جی میں بھی تھا جی وہاں پہ، ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے گواہ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہوگا، اس کے بعد وہ بالغ ہوگا، اس کے بعد وہ آزاد ہوگا، اس کے بعد پھر وہ مسلمان بھی ہوگا، اس کے بعد وہ عادل ہوگا، عدل کرنے والا ہوگا. اب اس میں فقہا نے کچھ اور چیزیں نیچے لکھی ضمن میں. انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ کی گواہی بیٹے کے حق میں اور بیٹے کی گواہی ماں باپ کے حق میں، یہ بھی نہیں ہوگا. اچھا، اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ شوہر کی گواہی اپنی بیوی کے حق میں اور بیوی کی گواہی شوہر کے حق میں، الا یہ کہ اگر دونوں مخالف ہیں. اگر دونوں مخالف ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں تو پھر ان کی گواہی قبول نہیں ہے. اور 2 ایسے دشمن جو ان کا آپس میں مطالبہ ہو رہا ہے، کوئی مخاصمہ ہو رہا ہے، وہاں پر وہ ایک دوسرے کے خلاف گواہی نہیں دے سکتے، ان کی قبول نہیں ہے. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کہ جو کسی کے زیر کفالت ہے جی، وہ اپنے کفیل کی غلام، وہ اپنے کفیل کی بھی نہیں دے سکتا. اتنی شرائط کے بعد یہ ایک شخص میں اگر یہ تمام شرائط موجود ہیں اور وہ جو نیچے فقہا نے بیان کی اس سے پاک ہے، تو ایک شخص اہل ہے اس بات کا کہ وہ گواہی دے. اور اس طرح کے 4 لوگ درکار ہیں ہمیں. جی بالکل ٹھیک. مفتی صاحب یہ فرمائیں کہ 4 گواہوں کی شرائط تو جناب پروفیسر وحید الزمان صاحب نے بتا دی. اگر 4 گواہ نہیں ملتے، پہلے اس سے بھی پہلے بلکہ میرا سوال یہ ہے کہ 4 گواہ جب گواہی دیں گے اس بدکاری کے جرم کی، تو ان کا آئی وٹنس ہونا ضروری ہے؟ کیا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یہ جرم کرتے ہوئے؟ ان کو یہ گواہی دیں گے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ جی، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. جی کہ ڈاکٹر صاحب جو آپ نے سوال کیا ہے، اس سوال سے پہلے ایک مقدمہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو انتہائی ضروری ہے. زنا کے ثبوت کے لیے 3 چیزوں کو ہونا ضروری ہے، یعنی ثبوت زنا کے لیے 3 چیزیں جو ہے وہ علماء کرام کہتے ہیں ضروری ہے. پہلی بات یہ کہ ملزم اور ملزمہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک مباشرت کرنے کا اعتراف کر لے کہ اس نے آزادانہ طور پر ایسا فعل کیا ہے اور اپنی رضا سے کیا ہے. ایک تو یہ چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ بغیر شوہر جو ہے وہ حمل ٹھہر جائے، دوسری چیز ثبوت زنا کے لیے. اور تیسری چیز جو ہے 4 عینی شاہد موجود ہوں جو گواہی دیں کہ انہوں نے مرد اور عورت کو عین حالت مباشرت میں دیکھا ہے. اب شرع کیا کہتی ہے
کہ مذکورہ صورتوں میں سے کوئی ایک بھی پائی گئی تو زنا کا جرم ثابت ہو جائے گا. ایک تو 4 گواہ بھی ہو جائیں, ٹھیک, یہ بھی ایک جو قرآن نے بیان کیا ہے. دوسری صورت کہ ان میں سے وہ اقرار کر لیں, اور تیسری صورت کہ حمل کی صورت جو ہے اس کا بغیر شوہر کے ثبوت ہو جائے. تو جو قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی 4 گواہوں والی بات, تو وہ کیوں ضروری ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو زنا کی سزا ہے یہ چونکہ ایک عام شخص کے لیے نہیں ہے, اس میں دونوں طرف سے مرد و عورت ان کی تذلیل ہوتی ہے, اور پھر ان سے یہ چیز آگے بڑھتی ہے اور خاندانوں کے واسطوں سے کئی افراد تک پہنچتی ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس تذلیل سے بچانے کے لیے وہ 4 گواہوں کی شرط کو رکھا. ظاہر ہے جی جب 4 گواہ نہیں ہوں گے تو اس کے ثبوت کے لیے جو ہے وہ سزا کے بھی مرتکب نہیں ہوں گے, تو لہذا یہ سزا کڑی اس لیے رکھی. دوسری صورت یہ بیان کرتے ہیں کہ فرض کریں اگر یہ صورتیں نہیں ہیں, اگر مثلا 4 عینی شاہد بھی نہیں ہے, بغیر شوہر کے حمل بھی نہیں ہے, اور تیسری صورت کہ ان میں سے مباشرت بھی ثابت نہیں ہے, تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ قاضی یہ دیکھے گا کہ ملزم بد چلن ہے یا غیر محرم ہونے کے باوجود میل ملاپ کے تعلقات یا وہ قابل اعتراض حالت میں دیکھا گیا ہے. تو حسب ضرورت عدالت جو ہے اب انہیں تعزیراً سزا جاری کر سکتی ہے معاشرتی طور پر. جیسے آج ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شوہر دیکھتا ہے اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ, تو اگرچہ گواہ تو نہیں ہے اور وہ تینوں شرائط بھی نہیں پائی جا رہی, تو علماء فقہا کہتے ہیں کہ وہ قاضی یا عدالت وہ تعزیراً کوئی سزا اس کے لیے تجویز کر سکتے ہیں تاکہ معاشرے کے اندر جو ہے, اور یہ جو تعزیری سزا ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب, وہ جو سزا ہوتی ہے یہ بلحاظ مقدار اور نوعیت کے ہوتی ہے. کہ وہ قاضی دیکھتا ہے کہ کس طرح کی سزا دینی چاہیے, تو وہ قاضی کی ثوابدید پر ہے, ثوابدید پر ہے, اور جرم کی نوعیت پر ہے, جرم کی نوعیت پر ہے. بالکل صحیح. آپ کی اجازت سے ایک وقفہ لے لوں, پھر دوبارہ ہم کلام ہوتے ہیں. ناظرین کرام, بہت اہم گفتگو ہے, وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں, اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بڑے والہانہ انداز میں عقیدت کے ساتھ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. صبح کی پرنور سے آتے ہیں, پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے, ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن, اور الحمدللہ رب العالمین آج ہمارا سبق پہنچا ہے قرآن کریم کا 4تھا پارہ ہے, سورہ النساء کی آیت نمبر 15 ہے. جناب پروفیسر وحید الزمان, آپ کی طرف حاضر ہوں. شرط ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی بدکاری کی مرتکب ہو جائے تو اس پر 4 مرد گواہ لاؤ. ہم نے وقفے سے پہلے بہت تفصیل سے بات کی, لیکن ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے پروفیسر صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ فرمائیں اگر 4 گواہ نہیں ملتے, 3 مل جاتے ہیں اور وہ عینی شاہد ہیں, گواہی دیتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ جرم ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا, شرط 4 کی ہے اور 3 ہیں یا 2 ہیں یا 1 ہے, پھر ہم اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں کہ آج کے دور میں جیسے میں نے عرض کیا تھا اپنے مقدمے میں بھی کہ کون ایسا حواس باختہ شخص ہوگا جو 4 گواہوں کو سامنے کھڑا کر کے کہے کہ یہ دیکھو میں جرم کرنے لگا ہوں, اور جرم بھی اتنا سنگین ہے کہ عرش کانپ جاتا ہے, زمین و آسمان کانپ جاتے ہیں. آج کے دور میں زمانہ ترقی کر گیا ہے, آئی ٹی کا دور ہے, ویڈیو کا دور ہے, آڈیو کا دور ہے. تو اس دور میں پروفیسر صاحب یہ فرمائیں کہ اگر 4 گواہ تو نہیں ہیں, 1 بھی نہیں ہے, 2 بھی نہیں ہیں, 3 بھی نہیں ہیں, 4 بھی نہیں ہیں, لیکن ایک گناہ کی ویڈیو موجود ہے اور اس سے ظاہر ہو رہا ہے, صریحاً ظاہر ہو رہا ہے کہ گناہ ہو رہا ہے, تو کیا شریعت
اس کو گواہی کے طور پر مانے گی؟ 4 گواہوں کے مطلب مترادف۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں کچھ اصول قرآن پاک نے وضع کر دیے ہیں، حدود اور قیود بیان ہو چکی ہیں، اس میں بحیثیت امت اور بندے ہونے کے ہمیں تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اس میں یا تو کوئی اضافہ کر سکیں یا اس میں کوئی کمی بیشی کر سکیں، الا یہ کہ اللہ و تبارک تعالیٰ یا اس کا رسول اس میں کوئی حکم فرما دے۔ بالکل ٹھیک۔ جب 4 گواہ بیان کر دیے گئے ہیں کہ 4 گواہ ہوں گے تو حد جاری کی جائے گی، تو ڈاکٹر صاحب اب 3 ہی اگر گواہ ہیں تب بھی حد جاری نہیں ہوگی۔ اگر 4 گواہ ہیں، قرآن پاک کا نص قطعی سے حکم مکمل ہو رہا ہے تو ان کی گواہی لی جائے گی، ادروائز 3 لوگوں کی گواہی قبول نہیں ہے۔ 1 منٹ یہی رکیے گا۔ یہ جو سزا بیان ہوئی ہے آج کے سبق میں کہ اگر کوئی عورت یہ جرم کر لے یا اس کا ارتکاب کر لے تو اس کو گھروں میں بند کر دو موت آنے تک، یا کوئی اللہ کا دوسرا فیصلہ۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا دوسرا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اب ایک جی دوسرا عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ حد ہے؟ یہ بالکل، یہ اس وقت کی ابتدائی حدود میں سے ہے، یہ ابتدائی حدود میں سے ہے کہ جیسے ہی اسلام سوسائٹی کو ڈیولپ فیصلے تدریجاً لاتا ہے، تدریجاً ہو رہے ہیں۔ ابھی پہلا ڈیولپمنٹ ہے نا، ابھی پہلا دور آ رہا ہے، جہالت میں سے نکال کے فرسٹ اسٹیپ میں لے کے اللہ تبارک تعالیٰ، اس کے بعد سورہ نور میں اس کو تفصیلاً بیان کر دیا کہ اب یہ وہ رستہ ہے۔ اس پہ حضرت جو ہے وہ عبادہ کی روایت بھی ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ مجھ سے وہ حکم لے لو، مجھ سے وہ حکم لے لو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شادی شدہ مرد کے لیے، پھر یہ آگے آپ نے وہ ساری آیت کا ترجمہ پڑھا۔ اب جو دوسرا آپ کا سوال تھا کہ اگر کوئی اس جدید دور کے اندر کوئی شخص ویڈیو بنا لیتا ہے تو اب وہاں پر تو کوئی گواہ بھی موجود نہیں تھا، صرف ایک شخص تھا، اس نے چھپکے سے ویڈیو بنا لی اور اس نے وہ عدالت میں پیش کر دی کہ حضور یہ ان کا ثبوت ہے دونوں کا کہ انہوں نے زنا کیا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب اس جدید دور کے اندر اس ذرائع بھی موجود ہیں کہ جو اس کا سلوشن پیش کرتے ہیں اور وہ ہمارے پاس جو اس کو سرٹیفائی کرتے ہیں، اور اس کو ہم آج فورنزک لیب کے نام سے جانتے ہیں کہ جہاں پر ویڈیو آڈیو کی تصدیق کی جاتی ہے کہ آیا یہ درست ہے یا آرٹیفیشل طریقے سے بنائی گئی ہے، مصنوعی طریقے سے بنائی گئی ہے، کیا آواز کسی اور کی ہے یا چہرے کسی اور کے لگائے گئے۔ جی اگر ترقی ہوگی آئی ٹی میں بالکل کہ ہم 2 موومنٹ کرتی ہوئی تصویروں کو جوڑ سکتے ہیں، ایون دو کہ ڈاکٹر صاحب آپ حیران ہوں گے کہ یہ ابھی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو نیا لانچ ہوا ہے وہ لائیو، اگر آپ کیمرے پہ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کا بھی چہرہ تبدیل ہو جائے گا، لائیو آپ پروگرام کر رہے ہیں تب بھی اس قدر جدت آ چکی ہے اس چیز کے اندر۔ اگر وہ فورنزک لیب اس کو سرٹیفائیڈ کر دیتی ہے کہ یہ ویڈیو بالکل درست ہے تو فقہاء اور علماء کہتے ہیں جو شخص اب وہ ویڈیو دیکھتا جائے گا وہ گواہ بنتا جائے گا۔ اچھا جی، تو کیا پھر اگر فورنزک رپورٹ میں یہ آ جائے کہ یہ حقیقی یہ جرم ہو رہا ہے، حقیقتاً ہو رہا ہے، تو پھر اس کو مان لیا جائے گا؟ بالکل مانا جائے گا، وہ تو حقیقتاً گواہوں کے مترادف کے طور پر۔ بالکل یہ وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ ثبوت اگر مل جاتا ہے کہ یہ ویڈیو جو بنی ہوئی ہے بالکل درست ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ایڈیٹنگ یا کوئی مصنوعی نہیں ہے۔ لیکن پروفیسر صاحب فورنزک میں بھی تو مشینری ہے، مشینری آئی ٹی ہے، لیکن دیکھیں اس وقت ہم سارا دور ہمارا مشینری کے اوپر چل رہا ہے، سارا نظام اور جدید تقاضوں کو کی ضرورت ہے، اور اس وقت آپ کوئی بھی چیز، میں تو یہ سمجھتا ہوں، میری سمجھ سے بات ابھی نہیں آ رہی، میں آنیسٹلی سیئنگ کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ نے بڑے سوچ سمجھ کے یہ 4 مردوں کی گواہی رکھی، بالکل اور اللہ کو معلوم تھا کہ اتنی ترقی ہوگی، فورنزک آئے گی، آڈیو آئیں گے، ویڈیو آئیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اپنے بندے کو بچانا چاہا ہے، کیونکہ جتنا بھی سائنسی ترقی ہو جائے اتنی ہی اس میں تیزی ہے، ریپڈنس ہے جرم کو بنانے کے لیے اور اس کے خلاف بھڑکانے کے لیے، سارا کچھ کرنے کے لیے۔ کیوں مصطفیٰ آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا دل نہیں مانتا کہ اگر ویڈیو فورنزک بھی ہو جائے اس کی اور اس کو عدالت میں پیش کیا جائے تو اس پر حد لگ سکتی ہوگی۔ اس پر قبلہ جو ہے نا وہ جہاں تک اپنے پروفیسر صاحب نے کہا، وہ ایک آج کے دور کے جدید تقاضوں کے مطابق اگر فورنزک بھی اس کا ہو جائے اور اس کی آڈیو بھی مل جائے، اس کی ویڈیو بھی مل جائے، تو چونکہ وہ جو شرعی تقاضے ہیں وہ مکمل نہیں اس کے ہو رہے، تو اب ہم اس کو
تعزیراً تو اس کے لیے سزا ایک تعزیر تو ہو سکتی ہے، جی حد نہیں لگ سکتی۔ حد نہیں لگ سکتی، چونکہ اب دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہم اس کے اندر کمی زیادتی نہیں کر سکتے، جی اور یہ حکم قطعی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تقدم اور تاخر اس میں نہیں ہو سکتا، نہ اس میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے۔ اب چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے فیصلے ہیں اور انسان ہر حکمت کو سمجھنے سے قاصر ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم جب تک وہ 4 گواہ جو مرد شریعت نے رکھے ہیں وہ نہیں ہوں گے، اور یہاں پر قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ مفسرین کو پڑھیں تو انہوں نے ایک بڑے خوبصورت لفظ کا اضافہ کیا ہے، کہتے ہیں ای من رجالکم المؤمنین العدول، کہ وہ جو رجال مومن ہیں وہ عدول یافتہ ہوں، وہ عدل یافتہ ہوں، یعنی اچھا، وہ صاحب تقوی متقی ہوں، اور ان سے اس سے پہلے جو ہے وہ اس طرح کا صدور بھی صادر نہ ہو۔ اب دیکھیں ہو سکتا ہے عام بندہ جو ہے وہ اس کو گواہی کے لیے پیسے دے کر بھی تیار کر لیا جائے، جی جی، لیکن جو سچا بندہ ہے کفا بالمرء ان کذبا بکل ما سمع یحدث، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے۔ تو جو ظاہر ہے عدول یافتہ بندہ ہوگا، صاحب عدل و انصاف ہوگا، تو وہ کبھی بھی کسی دوسرے مسلمان پر جو ہے بغیر تحقیق کے اور آنکھوں دیکھے بغیر جو ہے وہ ان پر تہمت نہیں لگا سکتا۔ تو لہٰذا ہم شرعی دلائل کی روشنی میں جی بالکل، یہی کہیں گے کہ جب 4 تک شریعت کی یہ شرط پوری نہیں ہوتی، 4 ہوگی، گواہوں کی حد نہیں لگ حد نہیں سکتی، لگے، تعزیر ہو سکتی ہے، جی، تعزیر تعزیر ہو سنگین سے سنگین ہو سکتی ہے، جی بالکل بالکل، تعزیر کی تو کوئی حد نہیں ہے جی کہ چھوٹی سزا دی جائے بڑی جائے، وہ جرم کی نوعیت جی بالکل، کے اعتبار سے بالکل وہ بڑی سے بڑی سزا بھی ہو سکتی ہے، جی، لیکن بالکل، حد نہیں لگ سکتی، بالکل، شریعت کے متبادل کوئی چیز نہیں ہے۔ جی سائنسی ترقی اپنی جگہ ہے، جی سائنس نے روبوٹ تو بنا لیا ہے، جی، اور روبوٹ بھی آپ اشارہ کرتے ہیں پانی لے آؤ، وہ پانی بھی لے آتا ہے، لیکن آپ اس میں روح نہیں ڈال سکتے، ہاں بالکل بالکل، آپ اس میں روح نہیں ڈال جی سکتے۔ اچھا مفتی صاحب ایک اور سوال ہے، جی کیونکہ بڑا اہم یہ ایشو ہے، ہماری سوسائٹی کا ہے، امت کی پاکیزگی کا ہے، یہ ایشو انسانیت کی پاکیزگی کا ہے، جی جسد انسانیت کی پاکیزگی کا مسئلہ ہے۔ جی یہاں ایک اور بھی شریعت نے شرط رکھی ہے 4 مرد گواہ ہوں، جی لیکن مشاہدے میں آتی ہیں ایسی باتیں جی کہ کسی جگہ پر کسی خاتون سے یہ جرم کا ارتکاب ہوا، جی اور وہاں اس سراؤنڈنگ میں، اس ماحول میں عورتیں ہی رہتی ہیں، عورتوں نے ہی دیکھا ہے، جی بالکل، تو مرد تو وہاں تھے ہی نہیں، لیکن 4 نہیں 8 عورتوں نے دیکھا ہے وہاں، جی تو کیا ان 8 عورتوں کی یا 6 عورتوں کی یا 4 عورتوں کی گواہی مان لی جائے گی؟ مرد تو وہاں تھے ہی نہیں۔ جی بالکل، مثلا میں پھر ذرا اوپن الفاظ میں کہتا ہوں کہ ہاسٹل ہو سکتا ہے، گرلز ہاسٹل ہو جی سکتا ہے بالکل، کسی بھی ادارے کا، جی تو اس میں تو خواتین ہی ہوتی ہیں، جی بالکل، تو اس میں خدا نخواستہ اللہ رب العزت تمام ہمارے گھروں کو اس نجاست سے پاک رکھے، ہمارے اداروں کو پاک رکھے، ہمارے ہاسٹلز کو پاک رکھے، لیکن اگر ایسا صادر ہو جائے یہ معاملہ، وہاں تو عورتیں ہی ہیں ساری، جی پھر کیا ہوگا؟ ہاں قبلہ ڈاکٹر صاحب جو آپ نے سوال کیا ماشاءاللہ، اس سوال کی بڑی اس پیرائے میں ضرورت بھی ہے کہ موجودہ جیسے آپ نے ڈرتے یہ الفاظ احتیاط سے نکالے، ہاسٹل کا لفظ بولا اور دیگر جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کے اندر، جی بالکل قبلہ ڈاکٹر صاحب جہاں تک اس سوال کے جواب کا تعلق ہے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ شریعت میں سزا اس وقت دی جاتی ہے جب قانونی تقاضے پورے ہوں۔ صحیح، اگر جنگل کے اندر جہاں کوئی بھی نہیں ہے وہاں کوئی کسی شخص کو قتل کر دیتا ہے تو اب گواہ نہیں ہے، تو اب گواہ نہ ہونے کی وجہ سے اس قاتل کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح چونکہ یہاں پر ایسی صورتوں میں مجرم جو ہے وہ دنیاوی سزا سے تو بچ جاتا ہے، ظاہر ہے گواہ نہیں ہے، جی اور لیکن اخروی سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ یہاں پر چونکہ شریعت کا یہ مسلمہ اصول ہے، اور اس پر قبلہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بارے میں پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ جو حد زنا ہے، ٹھیک ہے، اس پر اجماع ہے کہ اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں
یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ حدود میں عورتوں کی گواہی جائز نہیں ہے، چونکہ یہ حدود ہے، ٹھیک ہے، اور عورتیں مغلوب الغضب بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، انہیں غصہ زیادہ آتا ہے، وہ جذباتی بھی ہوتی ہیں۔ تو دوسرا، شرع نے مرد کو چونکہ عورت پر فوقیت دی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ حضرت حسن بصری جو 21 ہجری میں پیدا ہوئے اور 110 کے اندر ان کی تاریخ وفات ہے، مولا علی سرکار کے وہ جو ہے وہ شاگرد رشید ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حدود شرع میں عورتوں کی گواہی جو ہے وہ معتبر نہیں ہے۔ اسی طرح امام شابی نے کہا ہے کہ حدود شرع میں عورتوں کی گواہی جو ہے وہ معتبر نہیں ہے، کسی بھی حد کی صورت میں نہیں، صرف حد زنا کے اچھا، اندر، حد زنا۔ حد زنا کے اندر۔ اب جو عورتوں کے معاملات زندگی ہیں اپنے، ان کے اندر عورت کی گواہی کو لیا جائے گا، لیکن یہاں پر چونکہ بات ہو رہی ہے زنا کی، تو حد زنا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مخصوص کر دیا ہے مردوں کے ساتھ۔ تو امام قرطبی، امام ابو جعفر بن محمد جو ہے انہوں نے تبری کے اندر لکھا ہے کہ عورتوں کی گواہی جائز نہیں ہے حد زنا کے اندر، اور نہ ہی غلام کی جائز ہے، اور بلکہ آپ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس مسئلہ میں امت میں اول سے لے کر آج تک کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حد زنا میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں ہے۔ تو لہذا اگر قبلہ ڈاکٹر صاحب، اجماع امت ہے، اجماع امت ہے، اگر کوئی ایسی صورت پائی بھی جاتی ہے تو اب اس شخص پر جو ہے، چونکہ وہاں پر مرد نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا اس پر جو ہے وہ حد جاری نہیں کی جائے گی، اور تعزیر تو وہ پھر دلائل کی روشنی میں تعزیر تو پھر ہو سکتی ہے، حد تعزیر ہو جاری سکتی، ہوگی، حد جاری نہیں ہوگی۔ وہی بات جو ہم پہلے کر چکے جی ہیں بالکل، کہ بے شک ویڈیو ہو، ویڈیو کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، جو شریعت کی شرط ہے وہ ویلڈ ہے جی بالکل، اور وہ فائق ہے، وہ فائق ہے۔ کتنی ترقی ہو جائے۔ اور اسی طرح یہ بھی جی کہ 4 مرد ہی ہونے چاہیے گواہ کے طور جی پر، بے بالکل، شک 8 یا 16 عورتیں بھی ہو جائیں، 16 وہ ان عورتیں کا بھی، متبادل نہیں ہو سکتا۔ متبادل نہیں ہو سکتا، جی بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، بہت اہم گفتگو ہے پروگرام صدائے قرآن میں، جو ہمارے معاشرے کا ناسور ہے اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے، اس پہ گفتگو ہے، وقفہ ہے، ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں، اور چلتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر دوبارہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، ہم پہنچ گئے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 15 پر۔ علامہ شہزاد صاحب، ایک اور اسی سبق سے سوال پیدا ہوتا ہے جو آج ہمارا ہے، کہ کلام اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ اگر عورتوں میں سے کوئی اس جرم کا ارتکاب کر بیٹھے تو تم اس کو گھروں کے اندر ہی قید کر دو، جی مبہوس کر دو اندر، جی اور کب تک؟ جب تک کہ ان کی موت واقعہ نہ ہو جائے۔ جی ساتھ یہ بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا تو ان کو گھروں میں قید کر دو موت تک، یا اس وقت تک جب تک کہ اللہ ان کے بارے میں کوئی اور فیصلہ صادر نہ فرما دے۔ بالکل، یہاں پر 2 اشکالات جی ہیں جو سمجھنے بڑے ضروری ہیں۔ جی ایک تو مفتی صاحب یہ ہے کہ گھر کے اندر ہی کیوں کہ گھر کے اندر قید کر دو؟ جی اس معاملے کو کیا یہ جو سبق ہے اس کا خاص تناظر ایک خاص زمانی اور مکانی اعتبار سے ہے، جی ابتدائی دور سے ہے اس کا تعلق، یا آج بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو کسی عورت سے یہ ارتکاب ہو جائے تو ہم آج بھی اس کو گھروں میں بند کر دیں موت تک؟ جی اچھا، عدالت نہیں لے جایا جائے گا اس معاملے کو؟ جی اچھا، پھر یہ بھی ہے کہ 4 گواہ لائے جائیں، گھروں کے اندر قید کر دیا ہے، اور پھر گواہ لائے جائیں، گواہ کس کے سامنے لائیں گے؟ عدالت تو انوالو ہی نہیں ہے، جی ہم نے تو گھر کے اندر قید کر دیا، جی بالکل، عدالت انوالو نہیں ہے، تو گواہ کس کے سامنے لائے جائیں گے؟ ایک یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ جو اللہ رب العزت نے تھوڑی سی تخفیف رکھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے بارے میں کوئی اور فیصلہ کر دے، اس سے بھی کیا مراد ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، جو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، جی جی تو پہلے میں اس کے بارے میں
میں مفسرین کا عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بیان فرماتے ہیں فقان الامر من اول الاسلام، یہ جو گھروں کے اندر بند کرنے کا تعلق ہے، فقان الامر فی اول الاسلام، یہ ابتدائے اسلام میں تھا۔ اور وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر آیت نمبر 2 کے اندر زانی کی سزا کو جو ہے وہ بیان فرما دیا، تو اب یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب بعض نے کہا کہ حاذہ الآیہ لیست منسوخۃ، کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ جمہور امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ گھروں میں قید کرنا جو ہے اب زانی کی سزا کے متعین قطعی اور حتمی ہونے کے بعد یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ دوسری بات جو قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کی کہ اگر گھروں کے اندر ہی قید کر دیا گیا ہے، اگر تو یہ معاملہ گھر کے اندر ہی رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جو ہے وہ معافی طلب کرے گا، معافی مانگے گا، چونکہ ابھی قاضی کے پاس اور عدالت کے پاس فیصلہ نہیں کیا۔ تو حدود شرع کا نفاذ تب ہوتا ہے جب یہ معاملہ کسی قاضی کے پاس یا عدالت میں جایا جائے، کیونکہ عدالت ہی حد جاری کرے گی نا، عام بندہ تو نہیں جاری کر سکتا۔ اگر تو عدالت میں جانے سے پہلے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ حل ہو گیا، گھر کے اندر ہو گیا ہے، تو اللہ نے پردہ ڈال دیا، اللہ نے پردہ ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر عدالت کے اندر آ گیا تو پھر وہاں پر 4 گواہوں کی گواہی جو ہے وہ ضروری ہوگی، اور اگر وہ پائے جائیں گے تو پھر اس کے مطابق اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے وہ جلا وطن کیا جائے گا۔ اگر ہم اس آیت کو اس تناظر میں دیکھیں جی کہ تدریجاً جو حکم آ رہے ہیں، جی جی بالکل، اس تناظر میں دیکھیں تو وہاں 4 گواہوں کی شرط اسی ضمن میں لائی گئی ہے جی بالکل، جب ان کو گھروں میں قید کرنا ہے۔ جی تو میرا سوال یہ تھا پھر جب گھروں میں قید کرنا تھا جی تو 4 گواہ کس کے سامنے لائے جائیں گے؟ جی، وہ 4 گواہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے ابھی عدالت تو گئے ہی نہیں، جی معاملہ تو گھر کے اندر ہے، جی جی اور کہا کہ تم اپنی عورتوں میں اگر کوئی ایسی بات دیکھو اس سنگین جرم کی تو 4 گواہ لاؤ۔ وہ یہ جو قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کا سوال ہے، اس آیہ کریمہ کے اندر جو ہم آخری الفاظ ہیں حتی جعل اللہ لہن سبیلا، ان پر ذرا غور کریں تو فرمایا کان ھذا من قبل الحدود، یہ حدود سے پہلے کی بات ہے، جب تک وہ جی حدود کا حکم نہیں آیا تھا۔ اب دیکھیں وہاں پر اگر 4 گواہ مل بھی جاتے تو بس گھروں کے اندر ہی قید کرنا تھا، کون سا حدود کا نفاذ ہونا تھا؟ نہیں، میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ 4 گواہ پیش کس کے سامنے کرنے تھے؟ یہ جو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ تو دیکھیں ایک معاشرتی جو امر ہے، یا اس وقت کی جو بھی قاضی ہوں گے یا جو عدالت ہوگی، پنچایت ہوگی یا قبائلی نظام ہوگا، یا بڑے اس کے مطابق ہوگا تو ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اب دیکھیں نا گھر کے جب اندر یہ فیصلہ آیا تھا گھروں میں قید کرنے کا تو ظاہر ہے قید کرنے والے اوپر بڑے ہیں، خاندان کے سربراہ ہیں، تو ان کے سامنے بھی تو 4 گواہ لائے جا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب، جب عدالت جائے گا گھر میں جب آپ نے قید کرنا ہے کسی کو تو آپ نے کسی کو کوئی ثبوت تو دینا ہے نا، ثبوت بھی دینا کہ بھئی اس وجہ سے ہم نے اس کو گھر میں قید کیا ہوا ہے اور یہ 4 بندے بطور ثبوت پیش کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور کان ھذا من قبل الحدود، کہ یہ حدود سے پہلے ہے، تو لہذا وہاں پر بات جو ہے، اور یہ معاملہ چونکہ ابتدائی اسلام میں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھر اس طریقے سے بیان فرمایا۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ پروفیسر وحید الزمان صاحب، بس ہمارے پروگرام کے آخری لمحات ہیں، یہ فرما دیں کہ ہمارے ناظرین کی ہماری شریعت نے، ہمارے دین اسلام نے، ہمارے قرآن نے اور ہمارے فرامین رسول نے یہ سب کچھ حرام قرار دیا ہے اس سنگین جرم کو ارتکاب کرنے والے کو، بلکہ کلام اللہ تو یہ کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہ پھٹکو، جو اس طرف تمہیں تحرک پیدا کر رہا ہے لے جانے کے لیے وہاں بھی نہ جاؤ۔ اچھا، کیا ہمارے دین اسلام میں، تو میں نے عرض کیا نا، ہمارا دین اسلام ہو، قرآن ہو، رسول ہو، سب نے اس کو حرام کرا دیا، کیا باقی جو الہامی مذاہب ہیں ان میں بھی اتنا ہی سنگین جرم اس کو سمجھا گیا ہے؟
یہودیت میں، عیسائیت میں، یا جتنے اہل کتاب کے جو مذاہب ہیں؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ صرف حد زنا کی بات نہیں ہے، یہ بلکہ اخلاقیات کی بات ہے۔ اخلاقیات کی بات ہے، اور اخلاقی پہلو آپ صرف یہ نہیں بلکہ جناب آدم علیہ السلام سے لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، صحائف ہیں، کتب آئی ہیں، جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں آئی ہے، معاشرتی پہلو کو اس کو سامنے رکھا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو، قرآن پاک ہو، تورا ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن ہو، صحیفہ ابراہیم ہو، کوئی جتنے بھی صحائف موجود ہیں اس میں جس میں سوسائٹی کو بہترین سے بہترین بنایا جا سکتا ہے، پاکیزہ ترین بنایا جا سکتا ہے، وہ تمام کے تمام اصول موجود ہیں، وہ مشترکات میں شامل ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ہمارے دین نے تو اس کا تتمہ پیش کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جی کہ جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں تک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بستی کے اندر زنا اور سود عام ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے لیے ان لوگوں کو عذاب دینا جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ قحط جو ہے وہ ان کو ہم قحط میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر فرمایا کہ 10 لوگوں کو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے، اور ان میں سے پہلے جو 3 ہیں وہ جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ان میں سے وہ ہیں جو زانی یعنی زنا کرنے والے ہیں، ان کا یعنی بیان فرمایا کہ شریعت نے اس کو اس طریقے سے یعنی ناپسند فرمایا ہے کہ زنا جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ غیر شرعی امر ہے اور غیر فطرتی تقاضا ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ دا نیچر از اے ریفلیکشن آف اللہ، کہ انسانی جو فطرت ہے وہ اللہ کی رحمت کا عکس ہے۔ اب ضیاء النبی چیپٹر نمبر 5 میں چلے جائیں تو وہاں پر ایک روایت ملتی ہے، ایک نوجوان آیا، اس نے عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو یہ پسند کرتے ہو کہ تم کسی کی والدہ کے ساتھ ایسا کرو، کوئی تمہاری والدہ کے ساتھ بھی ایسا کرے تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر کہا کہ اگر تم کسی کی ہمشیرہ کے ساتھ ایسا کرو گے کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری ہمشیرہ کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ تم کسی خالہ کے ساتھ ایسا کرو گے تو کیا تم تمہاری خالہ کے؟ تو اسلام اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھے کہ جس طرح ہم اپنی ہمشیرہ کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، اپنی بہن کے لیے یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی اس کو بری نظر سے دیکھے، تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ طہارت اور کی اعلیٰ ظرفی یہ ہے کہ تم بھی پھر کسی ماں بہن بیٹی کو بری نظر سے نہ دیکھو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ مجھ صاحب آپ کی آمد کا، بڑی خوبصورت آج گفتگو ہوئی ہے اور بڑی فکر و عمل کی تطہیر کا باعث بنی ہے۔ جی جناب پروفیسر صاحب آپ کا بھی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، بڑے اہم مسائل تھے اور بہت اہم گفتگو تھی کہ یہ وہ جرم ہے جس پر اللہ رب العزت نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ کینسر ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر وہ ڈائیگنوز ہو جائے تو طبیب کہتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں، حکماء کہتے ہیں اتنے حصے کو باقی جسم سے الگ کر دینا چاہیے۔ 4 گواہ شرط ہے، کیوں رکھی گئی؟ اس لیے کہ اول تو پاسبل نہیں ہے کہ یہ جرم کوئی 4 گواہوں کے سامنے کرے، لیکن اگر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ شخص جو جرم کا ارتکاب کر رہا ہے وہ جسٹ لائک اے کینسر ہے، اور کینسر کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ پھیلتا ہے، اور اگر وہ شخص اس گناہ کو پھیلنے کا باعث بنا رہا ہے یا بن رہا ہے تو پھر سورہ نور میں اس کے بارے میں فیصلے آ چکے ہیں کہ اس کو اتنی کڑی سزا دی جائے کوڑوں کی صورت میں یا رجم کی صورت میں کہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے تاکہ باقی جسد انسانیت پاک رہے۔ ناظرین کرام، اسی پر آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔